اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرة من نصیب. یریدو یرید صیغہ بعد مذکر غائب فعل مضارع مصدر معلوم صلاح سے مزید فی غیر ملحق بربئی بیم دا وصل باب افعال تو ہفت اقسام میں سے اجبہ فی آئی. اس کی صغیر کریں. اراد یرید ارادة فهو مرید و ارید یراد ارادة فذاک مراد. لم یرد لم یرد لا یرید لا یراد لن یرید لن یرید لا یریدن لا یرادن لا یریدن لا یرادن اہل من ارید لی تراد لی یرید لی یراد والنحش لا ترید لا تراد لا یرید لا یرد الظرف من مراد مرادانی مرادات. یریدو اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یرید یرید تھا تو پھر کیا ہوا؟ یہاں ایک نون جاری ہوا قال والا اجوف کا قانون جاری ہوا. یریدو ہاں یرید اصل میں یریدو تھا. دیکھو نہیں اصل میں یرید تھا تو یا متحرک کون سا قاعدہ چلا؟ ہاں یبیع ہاں یبیع یبیو. جی. وہ کیا قاعدہ؟ قاعدہ یہ کہ واو یا متحرک ہو ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو واو یا کر کے نقل کر کے ماقبل دیتے ہیں. اگر واو یا کر کے ضمہ کی ہو تو صرف نقل حرکت کرتے ہیں. یعنی ضمہ یا کسرہ کی ہو جی تو پھر نقل حرکت ہی ہوتا ہے اور اس واو اور یا کو کیا کر دیتے ہیں؟ واو یا کو ساکن کر دیتے ہیں. اور اگر وہ حرکت فتح کی ہو جی اگر حرکت فتح کی ہو تو واو یا کی حرکت نقل کر کے تو واو یا کو الف کے ساتھ بدل دیتے ہیں. تو یہاں جو یا کی حرکت ہے یہ کسرہ کی تھی تو یا کر کے نقل کر کے ماقبل کر دیا یا کو ساکن کر دیا. ہاں یا کو ساکن کر دیا تو یریدو سے یرید یرید ہو گیا. یریدو کا معنی کیا ہے؟ یرید وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا وہ چاہتا ہے یا چاہے چاہے گا. جی. ریحان حرسون اس میں جامد اس میں جامد. آپ نے کہا اس میں جامد ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ تو ہے نا کہ جو دل کہہ دیا جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ ہے میری رائے ہے. ٹھیک ہے آپ کی بھی رائے ہے تو ادھر رائے تو نہیں چلتی ادھر تو قانون چلتا ہے. ٹھیک ہے رائے بھی شریعت کے تابع ہوگی آوارہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے تمہاری رائے جو ہے نا یہ آوارہ رائے ہے جس کو قانون پہ آپ نے تولا ہی نہیں بس ایک گیس لگایا ہے گیس. ہر سن پوچھا ہے ہم نے کہا اس میں جامد. میں نے کہا دلیل دے. ٹھیک ہے تو دلیل دو نا. صیغہ مصدر ثلاثی مجرد اب آپ نے کہا کہ صیغہ مصدر دلیل مصدر ہے نا جی دلیل دو. یہ تو نہیں کہ آپ جامد نہیں تو مصدر ہوگا. چلو مصدر نہیں تو تیسرا کیا ہوگا؟ مشتق. چوتھی بھی کوئی ہے چیز. اسم یا تو معنی کا نام ہوتا ہے اسم یا ذات مال معنی کے ساتھ ذات کا نام ہوتا ہے یا اسم محض ذات کا نام ہوتا ہے. ان تینوں کے علاوہ چوتھا بھی کوئی ہوتا ہے تو بس ضمہ نہیں تو فتح ہوگا فتح نہیں ہوگا تو کسرہ ہوگا. جب میں کہا جامد میں دلیل نہیں ملی مصدر. جب میں کہتا مصدر نہیں اس پر تو آپ نے مشتق کی طرف جانا تھا. ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ صیغہ مصدر ہے. ٹھیک ہے تو اس پہ آپ دلیل دیں. یہ فضیل صاحب یہ نام محض وصف ہے یعنی مصدر ہو گیا نا. جی مصدر ہے جی محض وصف ہے نا. جی تو محض وصف جو ہوتا ہے یا محض معنی جو ہوتا ہے
وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی محض وصف مصدر بنی اور محض معنی بھی وصف نہیں وصف. بولتے آپ معنی. بتا، وصف بولتے ہیں مشتق کے سیغوں کو. تو معنی کا نام ہے محض معنی، معنی کا نام ہے. یہ تو آپ معنوی بات کر رہے ہیں، لیکن لفظ کے اعتبار سے تو یعنی نہ یہ وصف ہے، یعنی ایک ذات کا نام ہے، محض ذات کا نام ہے، تو یعنی یہ اس میں جامد ہے. یہ معنی کے اعتبار سے آپ بتا رہے ہیں، تو لفظ کے اعتبار سے ہر سن لفظ کے اعتبار سے اسم. یہ مصدر آپ نے کہا نا، وہ دلیل دینا. ہر سن بر وزن ہے، اور یہ حرسن بروزن فعل. آبامی فعلن کے وزن پر آنے کی وجہ سے یہ مصدر ہے. نہیں. یعنی ہر سن بر وزن فعل، فعل. ٹھیک ہے، وزن ٹھیک ہے، فعلون کے وزن. کیا یہ دلیل ہے کہ یہ مصدر ہے؟ پھر کیا دلیل ہے؟ دلیل دینا تو پھر تو پتہ چلے نا. کیونکہ شارع نے قصب ان کے ساتھ اس کی تفسیر کی. جیسے کہ جب آپ نے کہا ہر سن بر وزن فاعلن، تو فاعلن جو ہے یہ تو جامد کا وزن بھی ہے، اور فاعلن صفت مشبہ کا وزن بھی ہے. صعبن ہے اور فاعلن صفت مشبہ کا وزن ہے، اور اس طرح یہ جامد کا بھی وزن آتا ہے فاعلن. اور یہی فاعلن مصدر کا بھی تو اشتراک ہے، یہ تو مشترک ہے. تو پھر آپ کو لغت سے دلیل دینی پڑے گی. یاد ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں مستعمل ہے، حدیث پاک میں مستعمل ہے. لغت میں کیا اسے مصدر لکھا ہے، اور یہ کس باب سے ہے، یہ اس کا جواب ہوگا. یعنی حرس بنا کسبن ہے، کمانا، مصدر ہے، تو باب کون سا؟ باب ناصرہ ینصر. ناصرہ ینصر. رس جو سید بام ناصرہ ناصرہ ینصر. سورو حارثہ یحرث. یحرث. حرث کا معنی کیا ہے؟ حرث کھیتی کرنا. ہاں، تو لغت میں اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کھیتی کرنا. کسب. لغت میں اس کا معنی قصب. کسب ہے، کمائی کرنا. ٹھیک ہے، چلو نزید. صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی غیر ملحق پر مزید فی پہلے مجرد کہتے ہو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مزید فی. یہ مجرد بھی ہے، مزید فی بھی ہے. ہاں، ثلاثی مزید فی، اوپر دیو دھیان سے. نزید ثلاثی مجرد، باب ضرب یضرب. یہ صحیح بس باب ہے. ہفتہ اقسام میں محموز الفا. محمود زلفا. مادہ نکالو ہے اس کا، اس کا مادہ نکالو. نزید، نزید، تو ادھر پھر محمود زلفا کی طرح ہے نزید. یہ مادہ ہے، یہ تو نزید کی اثر نکال رہے تو چلو نزید کی اثر نزید نکالا، یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے تو مادہ پوچھا، مادہ کون سا ہے؟ زا یا دال. زیادہ ٹھیک ہو گیا. زیادت نہیں پڑھا تم نے؟ وہ میں نا خوابوں میں پڑھا ہوگا آپ نے. آپ کو بتائیں گے زیادت تو لفظ عام بولا جاتا ہے، استعمال بھی ہوتا ہے. زیادہ کام نہیں کرنا جی. تو آپ کو کہ زیادہ نہیں پڑھنا، کہیں پڑھا کے نہ ہو جائیں ہم. زیادہ پڑھ کے تھوڑا پڑھنا بس، نام کی جو ہے نا عالم بنے، جیسے کیڑوں کی طرح جو ہے نا
موجود ہیں جو نام کی طرح نام کے عالم ہیں، تم نے بھی وہی بننا نا کہ زیادت عام ہے، زیادت 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 قرآن پاک میں بھی موجود ہے، والزیادہ والزیادہ۔ چلو اب بتاؤ کیا ہے اجوف یائی اجوب یائی یہی؟ تو جب اجوب یہی ہے تو یہ نزید جو ہے یہ آپ نے کہا کہ اصل میں کیا ہے؟ نزید جی نزید یہ اصل تو نہیں نزید داربا، یدرب تو داربا یدرب یدیب، مجھے پڑھنا بھی نہیں آ رہا، نہیں یدرب ہاں نزید اصل کیا ہے؟ نزید نزید، نزید ہاں نزید داربا یدرب یدرب فعل یفعل زادہ، زادہ کو زائدہ کرو، زائدہ یز جیدو یہ دو، اب قاعدہ کون سا جاری ہوا ہے؟ یز یہ دو میں یا متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، اور حرکت کسرہ کی ہے تو یا کو ساکن کر دیں گے۔ یہاں کا کسرہ کی تھی ماں قبل کو دی یا کو ساکن کر کر دیا دی تو نزید ہو گیا، جی کیا ہو گیا؟ نزید تو پھر یا کہاں گئی؟ لیکن اب آگے دال ساکن ہے، اب نزید تو نہیں بڑھا جا رہا نا، نزید بڑھا جا رہا ہے تو یا کہاں چلے گی؟ اس قاعدے کے تحت یا جو ہے یہ گری ہے، اب دال ساکن ہوگا تو یا تو کیا بنے گا؟ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، ہاں دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ غیری حدی ہے یا اعلیٰ حدی ہے؟ غیر حدی کی وجہ سے غیری حدی ہے، یا کو حذف کر دیں گے، یا کو حذف کر دیں گے۔ جو جب دو ساکن سے غیر ساکن اعلیٰ غیری حدی ہو تو پھر آپ نے پڑھا وہ پڑھا نہیں جاتا نہیں جاتا، کب؟ حالت وقف میں۔ تو پھر یا کو کیا ایک کو گرا دیتے ہیں، کہتا نزید یا ساکن دال ساکن اور التقاء ساکن غیری حدی ہوا، یعنی التقاء ساکن غیری اعلیٰ غیری حدی وہ ہے کہ پہلا مدہ ہو اور دوسرا مدغم اسی کلمے میں نہ ہو، یا پہلا مدہ ہی نہ ہو، یا پہلا تصغیر نہ ہو یا تصغیر، تو پھر وہ اعلیٰ غیری حدی ہوتا ہے۔ زیادہ یہاں دونوں ہی صورتیں نہیں، یعنی مدہ تو تھا لیکن مشدد نہیں ہے، زیادہ اعلیٰ غیری حدی ہے، وہ حالت وقت میں یا کو گر جاتا ہے، تو یہاں کیا ہو گیا؟ یا گر گیا، اس لیے نزید۔ چلو فضائل صاحب آگے، نؤتی 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 صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع مستتر معلوم ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربع بے امدا وصل باب افعال، اور ہفت اقسام میں سے محموز فا ناقص یائی، اصل میں کیا تھا؟ اصل میں نؤتی تھا، آتا یؤتی ایتاءً فہو آتن، فہو آتا یؤتی ایتاءً فہو، فہو آتن، نہیں یہ کون سا باب ہے؟ نہیں، باب افعال، اتیان، تو آتا یؤتی ایتاءً، اتیان، فہو آتن، تو بتا آپ مجرد رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باب افعال ہے، نہیں یہ آتن تو مجرد ہوا نا، عطا یاتی اتیانا فہو آتن، تو آپ باب بتا رہے ہو مزید بھی کا، اس میں کیا ہے گا؟ آتا یوتی ایتاء فہو آتن، آتن کی طرف سے آتن مجرد ہے اور مزید بھی بتا رہے ہو، جی آتا یوتی ایتان فہو موتن، ہاں سرائے صغیر بولی آتا یوتی ایتاء آتا موتن و اوتی ایتاء، جی آتا یوتی ایتان فہو موتن و اوتی یوتا ایتان فذاک موتن، لم یوت لم یوت لا یوتی لا یوتا لن یوتی لن یوتا لا یوتین لا یوتین لا یوتین لا یوتین المرمن، آتی لتؤتی لیؤتی لیؤتا والنجم لا تؤتی لا تؤتا لا یؤتی لا یؤتا، ظرف من مؤتم مؤتیان مؤتیات، ہاں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، وہاں موتی لکھا، موتی ہو یا موتی ہو دونوں کا معنی ایک یا دونوں باب افعال سے ہیں، اعطا یعطی اعطاءً دینا،
آتا یوتی ایتان، اس کا معنی بھی دینا، دونوں کا مضارع اس میں فاعل معطین اور موتین، دونوں کا ایک ہی ہے، دینے والا، رب موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو نوتی پھر نؤتی، نہیں، نو اصل میں نؤتی تھا، پھر یہ جزا کی وجہ سے جو جزم ہے وہ جزا پر آئی، اگر حرف علت کے علاوہ کوئی ہو تو وہاں جو ہے حرف جو ہے جزم مجزوم ہو جائے گا، اور جہاں حرف علت ہو تو حرف علت کے دیکھ یہ تو جزا جو ہے مجزوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی صورت مختلف ہیں، حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر حرف علت نہ ہو، حرف صحیح ہو تو پھر آخر میں ساکن ہو جاتا ہے، اور اگر نون اعرابی ہو تو جزم نون اعرابی کے اسقاط سے ہوتی ہے، نون اعرابی کو گرانے سے ہوتی ہے۔ لیکن نؤتی اصل میں کیا تھا؟ آتا یوتی، نؤتی یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں نؤتی جو تھا، نؤتی یہ تھا۔ پھر کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ پھر ناقص کا قاعدہ جاری ہوا کہ یعنی قاعدہ نمبر پہلی قاعدہ نمبر 10 کی پہلی شق کہ واو یا ضمہ یا کسرہ کے بعد واقع ہوں، فعل کی یا دوسری؟ فعل کے لام کلمے میں واو یا کسرہ یا ضمہ کے بعد واقع ہو تو اس واو یا کی حرکت کو دور کر دیتے ہیں، ہم نے گرا دیتے ہیں۔ فعل کے لام کلمہ میں واو یا ضمہ یا کسرہ کے بعد واقع ہو تو اس واو کے ضمہ اور یا کسرہ کو گرا دیتے ہیں، اس کے ضمہ کو کسرہ تو نہیں نا، یا کے ضمہ یا واو کے ضمہ کو گرا دیتے ہیں، جیسے یدعو یرمی میں ہوا، یدعو یرمیو میں دونوں یا مضمومہ بھی ہے اور واو مضمومہ بھی ہے، لیکن فعل کے لام کلمہ میں وہ ضمہ کے بعد واقع ہوئی، یدعو ضمہ گر گیا، یرمیو کسرہ کے بعد واقع ہوئی، ضمہ گر گیا۔ اسی طرح نوتیو میں بھی ہو گیا، کسرہ کے بعد یا فعل کے لام کلمہ میں واقع ہوئی تھی، اس سے یا کا ضمہ گرا دیا، نو تھی پھر مجزوم ہو گیا، یا گر گئی، نؤتی وما له في الآخرة من نصيب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔